بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین. درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام کے بعد جلیل القدر علماء کرام، سادات کرام، مفتیان مدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کرنے والے تشریف فرما ہیں. پیر سید زبیب مسعود شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے دل کی دھڑکنوں پر محبت کے جو نغمے بیدار کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ماحول ہمیں زندگی کے آخری لمحوں میں بھی نصیب فرمائے. آج اصل میں صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں. آپ سے پروگرام تو تناول میں تھا، اللہ نے نصیب کر دیا. یہ شاہ جی کی برکت ہے. میں تو چھوٹا آدمی ہوں، جس کی وجہ سے اتنی کثیر تعداد میں آپ ایک دن کے نوٹس پر تشریف فرما ہوئے. اصل میں چڑیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہار ہی میں چہچاتی ہیں. بلبل نغمہ سرا ہوتی ہے، لیکن کاغذ کے پھولوں پر بہار نہیں بنائی جا سکتی. یہ بہاریں علی کے نام کی ہیں، یہ بہاریں سیدہ پاک کے نام کی ہیں، یہ خوشبوئیں اسی چمن کی ہیں، اور یہ اسی گلستان کی پھلواریاں ہیں جو مشام ہستی کو معطر کر رہی ہیں. میں جناب مفتی حبیب المالک صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جس والہانہ انداز میں محبت کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، اصل میں یہ جس گاؤں کے ہیں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس گاؤں کے لوگ گھاس بھی کاٹتے ہیں تو علی علی کر کے کاٹتے ہیں. تو یہ خوبصورت سا ماحول جو سجا ہے، میں پسند نہیں کروں گا کہ زیادہ آپ کی سمع خراشی کروں. ایک مقصد ہے جس نے تن بدن میں آگ لگا دی ہے. میں وہی درد لے کر گلی گلی کوچے کوچے حاضر ہو رہا ہوں. 25 سال جماعت اہل سنت کی خدمت کی ہے. آپ کو میری جماعت کی طرف سے یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ اس نے پیسہ خرچ نہیں کیا اور اس نے اپنی جان نہیں لگائی اور اس نے اپنا وقت نہیں لگایا.
اگر میری باتوں کو 25 سال میں بھی آپ نہیں سمجھ سکے تو میں 2 مہینے میں کیسے سمجھاؤں؟ میں نہیں سمجھا سکتا۔ قرآن حکیم، کتاب مجید کا ترجمہ میں نے عالم بننے کے لیے نہیں کیا تھا۔ دراصل سوچا تھا کہ میں اپنے مریدوں کو کیا تحفہ دیا کروں، تو میں نے پڑھا تھا کہ حضور علی کے ساتھ قرآن کو جوڑ کے گئے ہیں۔ علی کی اولاد کا کام بنتا ہے کہ قیامت تک قرآن پہنچاتے ہیں، کتاب پہنچاتے نہیں۔ یہ حافظ صاحب نے بتا دیا کہ 25,000 قرآن میں نے تقسیم کیے۔ میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں میرا ایک پیسہ بھی نہیں لگا۔ لگتا ہے یہ علی کا کام ہے، علی کر رہا ہے، علی کا کام ہے، یہ علی ہی کر رہا ہے۔ آئیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں تربیت کے 5 نکات ہیں۔ ہمیں ان 5 تربیت کے نکات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اصل میں موجودہ ماحول کے مطابق میں نے مدینہ کے ماحول میں سے کچھ لمحے منتخب کیے۔ وہاں بھی ماحول ایسا تھا کہ منافق زیادہ ہو گئے تھے۔ میں چپ اس لیے ہوا ہوں کہ میں اب کیسے کہوں کہ منافق آج بھی زیادہ ہو گئے، میں یہ کہہ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ایک منافق نے دوسرے کو کونی ماری، کونی مار کے کہا کہ اس طرح بڑی مزیدار بات ہے، مسلمانوں کو میں زنجیریں پڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ رومیوں سے مقابلے میں نکلے ہیں، ان کو زنجیریں پڑ جائیں گی، یہ قیدی ہو جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ بڑے بہادر لوگ ہیں، انہوں نے کہا اس طرح علی نہیں جا رہا، علی مدینہ میں ہے، ہو نہ ہو ان کو زنجیریں پڑ جائیں۔ دوسرے نے کہا پکی بات سن، اگر علی نہیں جا رہا تو جنگ نہیں ہونی ہے، اگر جنگ ہونی ہوتی تو علی ضرور جاتا۔ پیر صاحب ہم سید بھی بڑے بولے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، بولو نہ، رولا نہ بن جائے، علی علی نہ کرو، لوگ انہیں سمجھاتے بھی ہیں علی علی نہ کرو۔ رب کا فیصلہ یہ ہے جدھر اسلام کے خلاف جنگ ہوگی ادھر تو علی علی ہوگی۔ اگر یہ علی علی والے بھی چپ ہو جائیں پھر تو مسلمانوں کا مقدر شکست بن جائے، اللہ مسلمانوں کو ذلیل نہیں کرے گا، اس لیے کائنات میں علی علی ہوتا رہے گا، علی علی ہوتا رہے گا۔ یار وقت کی بات کہ میں نے ابھی تو آیت شروع ہی نہیں کی، یہ جو سما بن گیا ہے، میری بات سنیں، اصل بات یہ ہے کہ جب بھی گھرانہ رسول کی یا حضور کی گستاخی ہوگی، کوئی گستاخ پیدا ہوگا، میری بات سمجھو، تو اللہ کا نظام ہے کہ علی علی ہوگا۔
اگر تم چاہتے ہو نا کہ کچھ دیر کے لیے حیدر حیدر نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو، اگر خواہش ہے کسی سمت کہ جناب ماحول میں ذرا سکوت طاری ہو جائے، تو تم گستاخوں کو رسیاں ڈال دو، سکوت ہو جائے گا. تم ان کو کھولو گے تو علی علی ہو جائے. تو جو میٹر آف نیچر ہے، جو نیچرل اسپرچل فینامینا ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. میری طرف دھیان دو. آکسیجن از مسٹ فار دا لائف آف ہیومن. انسان کے لیے آکسیجن مسٹ ہے. اگر آکسیجن نہیں ہوگی زندگی نہیں ہوگی. اگر زندگی ہوگی تو آکسیجن ہوگی. اگر علی علی نہیں ہوگا تو منافقت ہوگی. علی علی ہوگا تو منافقت ختم ہو جائے گا. منافقت ختم ہو جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچے منافقت ختم نہیں کرنا چاہتے؟ جو ختم کرنا چاہتے ہیں ہاتھ تو کھڑا کرو، تو ہاتھ نیچا کرو. پیارے، جانوروں کے ذبح کرنے کے لیے چھری ہوتی ہے اور منافقوں کو ختم کرنے کے لیے علی علی ہوتا ہے. کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، کوئی دل میں اتارے نہ اتارے، کوئی ذہن کھولے نہ کھولے، کوئی آہنگن میں اس بات کو جانے دے یا نہ دے، کوئی زندگی کی حرارت پیدا کرے نہ کرے، کوئی بیداری کے لیے انگڑائی لے نہ لے. میری بات سمجھیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں، پیارے، جیسے لائف کے لیے آکسیجن مسٹ ہے، نفاق کو ختم کرنے کے لیے علی علی کہنا مسٹ ہے. مسٹ ہے. آئیے، منافقوں کی کہانی شروع ہوئی تو علی کی کہانی بھی شروع ہو گئی. یہ آیت جو ہے یہ منافقت کو ختم کرنے کے لیے 5 اصول دیتی ہے. وہ 5 اصول ذہن میں رکھیں. میں آپ سے اجازت لے لوں گا. اس کے بعد جناب قرآن مجید نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ. ادھر دیکھو، حنین کے موقع پر دیکھو، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو صحابہ اور ان کی اس زمانے کی آل کا مقام ہے، دنیا کروڑ دفعہ اپنے نیوکلیس پر چکر لگائے تو وہ مقام پیدا نہیں کر سکتی ہے. وہ اتنے عظیم لوگ ہیں. لیکن دیکھو، عظیم لوگوں سے بھی اللہ عظیم کام اس لیے کراتا ہے لوگوں کی تربیت ہو جائے. غزوہ حنین کے موقع پر حافظ عبیر تھا، جو ترتیب دی لشکر کی، وہ لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں آگے آگے وہ ہوں، اس کے بعد جو پرانے مسلمان ہیں بدری، احد کے، یہ سارے ادھر پیچھے ہوں. میمنہ میسرہ مقدمہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے دی. 10,000 سے زیادہ، 12,000 کا لشکر، اتنا بڑا لشکر تھا. کتنا بڑا لشکر. 313 سے جنہوں نے کفر کو اوندا کیا، جب انہیں 12,000 کا لشکر دیکھا تو آنکھوں میں خوشیاں آ گئیں کہ ہم 313 تھے تو نہیں ہارے، ہم 12,000 ہیں تو کیسے. اللہ اکبر.
بڑے سے بڑا کوئی ہو تو نبی سے چھوٹا ہوتا ہے. کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو نبی سے چھوٹا ہوتا ہے. صحابہ اگر بہت بڑے بھی ہوں تو نبی سے چھوٹے ہوتے ہیں. علی بھی چھوٹے ہوتے ہیں, صدیق بھی چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن نبی سے, ہم سے نہیں. ہم تو کروڑ سال ان کے قدموں میں بیٹھے رہے ہیں, تو ان کی عظمت اور فضیلت کا حق ادا نہیں ہوتا. میری بات سمجھیں. لیکن کبھی کبھی اللہ بڑے لوگوں سے بھی اس لیے کوئی کام کرا دیتا ہے کہ چھوٹے لوگوں کی تربیت ہو جائے. چھوٹے لوگوں کی تربیت ہو جائے. آگے آگے تھے فتح مکہ کے بعد والے, پیچھے تھے پرانے. اللہ اکبر. آگے سے جس وقت بنو حوازن کے قبیلے نے تیر پھینکے اور جانوروں کے سونوں پر پڑے تو جانور بت کے گھوڑے پیچھے کی طرف بھاگے. اللہ اکبر. بڑا خطرناک موقع ہوا کہ سارے کے سارے لشکر جو حضور کے ساتھ تھے تیروں کی تاب نہ لا سکے, اور وہ پیچھے کی طرف جس وقت گھوڑے دوڑنے لگ گئے. میں نے بھاگنے کا لفظ استعمال کر دیا, میں نے کہا پیچھے ہٹ گئے. اب دیکھیں آپ کا لشکر بیٹھا ہوا ہے, اگر ہم اٹھیں تو پچھلے جائیں نہ اور ادھر والے زور دیں تو افراتفری مچ جائے گی. ہوا کچھ ایسے ہی کہ جب اگلے والوں نے زور پیچھے دیا تو پیچھے ڈٹے ہوئے تھے, وہ تو بدری تھے, انہوں نے ڈٹنا تھا. جس وقت مٹ بھیڑ ہوئی تو جناب دھکے سے پریشر سے ان کو بھی تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا. تو میں پیچھے ہٹنے والوں کو کچھ نہیں کہتا, لیکن میں ان کو نو کو تو سلام کرتا ہوں جو حضور کے دائیں بائیں تھے. معاف کرنا, ان میں ابو بکر صدیق بھی تھے, اور ان نو میں جو گھومتا تھا ان نو میں حضور کے سواری کے گردا گرد وہ علی 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 ہی تھا. کوئی ایک موقع بتائیں, ایک موقع بتائیں, سمپلی اے مومنٹ سمپلی, ایک لمحہ بتائیں حضور کی زندگی میں کہ علی کبھی پیچھے ہٹا. حضور نے کہا علی بیٹھ جا, علی بیٹھ گئے. کہا اٹھ جا, علی اٹھ گئے. کہا پڑھ جا, علی پڑھ گئے. انہوں نے کہا لڑ جا, علی لڑ گئے. انہوں نے کہا تلوار پکڑ لے, تلوار پکڑ لی. انہوں نے کہا قلم پکڑ لے, قلم پکڑ لیا. انہوں نے کہا قرآن پکڑ لے, قرآن پکڑ لیا. گویا فضیلتوں کا وہ کون سا مقام اور جنت ہے جہاں میرا اور تمہارا علی نہیں کھڑا ہے. خطاب نہ کرتے کرتے بھی بن گیا. لیکن میں ایک توجہ چاہوں گا, اس موقع پر حضور نے کہا تھا انا النبی لا کذب. تو میں دیانت کا واسطہ علماء, اگر میں غلط بات کروں تو اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں کہ یہ بات حدیث میں نہیں ہے. اگر حدیث میں ہے تو گردن جھکا لیں. حضور نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس کا مطلب ہے جس کا پیو ہو اس کو یاد آتا ہے, جس کا شجرہ ہو اس کو یاد آتا ہے. زبیب شاہ جی جو شعر آپ نے پڑھا تھا وہ غیر مصنوع نہیں ہے, وہ شریعت کے مطابق ہے. جس کا شجرہ ہو وہ شجرے والوں کو یاد کرتا ہے. مصطفیٰ کا عبد المطلب تھا تو مصطفیٰ نے کہا میں عبد المطلب کا پتر ہوں. ذات پات نہیں ہے,
وہ سونے پات ذات نہیں ہے لیکن حضور کی اولاد ہے۔ تمہیں کس نے کہا؟ اسلام میں ذات پات نہیں ہے، لیکن اسلام میں فاطمہ ہے۔ جدھر فاطمہ ہے ذریت ہے، جدھر ذریت ہے اولاد کا خون ہے، جدھر خون ہے ادھر حسن ہے، جدھر حسن ہے ادھر حسین ہے، جدھر حسن اور حسین ہے ادھر کربلا ہے، ادھر شہادت ہے، اور جدھر شہادت ہے قیامت تک قرآن کا پرچم اونچا ہے، اور یزیدیت کے منہ پر ساری کائنات کا تھوک ہے۔ میں نے اس دن لائیو خطاب میں بھی کہا، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ڈی کارٹ ایک انگریز رائٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے غزالی کی چوری کی ہے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ اس نے غزالی کی چوری کی، اور عیسائی کہتے ہیں کہ غزالی نے ڈی کارٹ کی چوری کی۔ یہ ہمارے ڈبل الزام دونوں طرف سے لگتے ہیں۔ بندہ بڑا عجب تھا، حکمت اور فلسفے کا وہ دھنی تھا۔ اب اس کے قلم سے جس وقت افکار کی بارش ہوتی تھی تو مسلم نہیں تھا، لیکن افکار کے الفاظ اس کے سامنے رقص گناہ ہوتے تھے۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ سارے مسلمان مجھے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ ان میں مجھے حسین کھڑا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ سونے ہاں کوئی ڈی کارٹ کوئی شراب نبراس تھوڑا ہی پڑا ہوا ہے کہ حضور کے بعد میں ابو بکر صدیق افضل ہیں، ان کے بعد فاروق اعظم ہیں۔ یہ تو ہم مسلمان مانتے ہیں، وہ تو جناب مسلمان ہی نہیں ہیں۔ وہ تو ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ جدھر ہمیں جوہر نظر آئے گا۔ ہم جو ہیں نبراس والے نہیں ہیں، ہم تو منطق والے ہیں، لاجک کے ساتھ چلیں گے۔ وہ ان کو دیکھ کے کہتا ہے قسم اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مسلمانوں تم میں علی جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور فتویٰ لگانا ہے تو اس پر لگانا، میرے اوپر نہ لگانا۔ میں تو کہا تمہارا ہمارا عقیدہ ایک ہی ہے، ہم تو ایک ہی جگہ کھڑے ہیں۔ اچھا جائے شاہ صاحب، وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ حسین دا گریٹ، علی دا گریٹ، حسن دا گریٹ، محمد دا گریٹ، یہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں۔ اب آؤ منافقت کا علاج۔ اصل میں وہ آدمی کہنے لگا اس دفعہ مسلمانوں کو زنجیریں پڑیں۔ حنین میں 9 آدمیوں کی استقامت کی وجہ سے اللہ نے پانسا پلٹ دیا۔ حضور نے جس وقت مال تقسیم کیا تو اس دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تقسیم کیا، اللہ 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 اللہ، کیا شان تھی۔ ایک عورت آئی، اس عورت کو مسلمانوں نے پکڑ لیا کہ ہم نہیں جانے دیتے۔ اس نے کہا مجھے جانے دو، میں تمہارے محمد کی بہن ہوں، میں تمہارے محمد کی بہن ہوں، مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کوئی بہن ہونے کی نشانی؟ کہا تمہیں نہیں بتاؤں گی، تمہارے محمد مصطفیٰ کو بتاؤں گی۔ جس وقت وہ حضور کے پاس پہنچی تو رحمت عالم کو کہنے لگی کہ میں تو آپ کی بہن ہوں، تو میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور نے کہا نشانی کیا ہے؟ اس نے اپنے گلے سے کرتا اس طرح کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو چکی بڑی ہے نا، یہ بچپن میں آپ نے مجھے ادھر چکی کاٹی۔ انہوں نے کہا یہ بچپن میں آپ جب حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیتے تھے تو میں بھی دودھ پیتی تھی آپ کے ساتھ،
تھوڑی سی میں بڑی تھی تو آپ نے ادھر مجھے کاٹ لیا تھا. یہ دلیل ہے. آپ کو یاد ہے؟ آپ تو نبی ہیں. اگر نبی ہیں تو یاد ہوگا. اگر آپ نبی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا. جرمنی میں میں تقریر کر رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب یہ رحمت للعالمین کے خلاف نہیں ہے کہ حضور نے چکی کاٹی. میں نے کہا نہیں، حضور نے اس وقت اس لیے کاٹی تھی کہ حنین کے موقع پر جب پھنس جائے گی، مسلمان مارنا چاہیں گے، یہ چکی کا نشان بتائے گی حضور کی رحمت کام کر جائے ہے. حضور کی رحمت کام کر جائے ہے. حضور کی رحمت کام. آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب دل کھول کر مال تقسیم کی. کسی کو اونٹ، کسی کو بکریاں، کسی کو لباس، کسی کو غلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو کہا، شیمہ جس کا نام تھا، نے کہا بہن میرے ساتھ گھر نہیں چلتی، مکہ والا گھر اب آزاد ہو گیا ہے، اس میں بھی جا رہا ہوں، آپ جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں اس طرح تو نہیں جاؤں گی، مجھے ادھر سے لے کے آنا پڑے گا جدھر آپ نے دودھ پیا تھا. مان جائیں نا. رحمت عالم نے کہا کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ تمہیں وہاں سے بھی لایا جائے گا. اچھا، حضور نے انعام دیا تو ایک زبل خویسرہ نامی آدمی اٹھا اور اس نے یہ کہہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، انصاف. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا برباد ہو تو. اس لفظ کا معنی بنتا ہے تو برباد ہو جائے. محمد بھی انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر جلال میں آئے تو انہوں نے کہا حضور اجازت دیں میں اس کا سر قلم کروں، یہ گستاخ ہے. حضور نے کہا کہ اس کے کچھ ساتھی ہیں، تمہارا پڑھا ہوا قرآن ان کی تلاوت کے سامنے ہیج، تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے ہیج. یہ لوگ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہیں جس طرح تیر جانور کے ہدف پر مارا جائے تو تیر جانور کے اندر سے نکل جائے اور اس کے خون کا کوئی دھبا تیر پر نہ آئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اس کو رہنے دو. اور ساتھ ہی یہ کہا عمر تیرا حصہ نہیں، تیرا حصہ نہیں. اصل میں اس قسم کے حصے سارے علی کے ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص یہاں سے بچ گیا اور بھاگ کے نکل گیا نہروان میں، جس وقت علی کے دشمن علی کا مقابلہ کر رہے تھے، علی کے سامنے آ گیا. علی نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، وہ حنین کا گستاخ مجھے مل گیا، اب علی کی تلوار. اصل میں سمجھ گیا کہ منافقوں کو ختم کرنا کام ہی علی کا ہے. منافقوں کو ختم کرنا یہ کام ہی علی کا ہے. میرے دوستو، قرآن نے اس موقع پر کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کیا بہتر ہوتا کہ یہ لوگ راضی ہو جاتے. میری طرف دیکھو، قرآن نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ جو کچھ اللہ رسول دے دیتے اس پر یہ راضی ہو جاتے، راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے، نبی پر اعتراض نہ کرتے، رسول پر اعتراض نہ کرتے، راضی ہو جاتے. اور میری بات سمجھو، منافق کبھی راضی نہیں ہوتا اور علی والا کبھی ناراض نہیں ہوتا. میں دھیمے لہجے میں پوچھتا ہوں، اگر دل میں بغض آ جائے نا، بغض علی کا، بچے سر زمین پر رکھ کر رو، پیٹو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے.
میں بڑا ذلیل ہوں، میں علی کے ساتھ بغض کرتا ہوں، میں حضور کی بیٹی کے ساتھ بغض کرتا ہوں، دختر نیک اختر کے ساتھ میں پنگا کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ سمجھے؟ کبھی خلوت میں جا کر کے اپنے آپ کو جھنجھوڑو، گلے میں رسی ڈالو اور پٹا ڈال کے کہو یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے، معاف کر دے، تیرے نبی کا گھرانہ ہے، اور کاش اعلی حضرت کی عقل تم میں آ جائے اور تم سمجھ لو، تم مان لو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیرا سب گھرانہ نور۔ دیکھو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، لغزشیں ہیں، اللہ معاف کر دے، موت کی منزل کا مسافر ہوں۔ بچے میرا بچہ چھوٹا سا جس وقت چھوٹا ہوتا تھا گھر کے سامنے، وہ سائیکل چلانا سیکھ رہا تھا، تو ہمارے محلے میں ایک بڑے بوڑھے بزرگ ہوتے تھے، 80 سال ان کی عمر، شکر گڑھ کے وہ رہنے والے تھے، وہ جا رہے تھے تو اس کو سائیکل چلاتے رہتے، بریک نہ لگی تو سائیکل کا ٹائر ان بزرگوں کو جا کر لگا تو وہ گر گئے۔ دروازے سے میں دیکھ رہا تھا، دوڑ کر جا کر میں نے شکر گڑھ کے بابے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، معاف کر دیں یہ بچہ ہے۔ وہ کہنے لگے وہ پیرو تجھے ناراض نہ ہو، اے سیدہ دا بال ہے، کوئی گل نہیں، ہو سکتا ہے ٹکر نال ہی میں جنت چلا ٹکر نال، میں اس ٹکر کے ساتھ ہی میں جنت میں چلا جاؤں، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں۔ وہ پتر ریاض حسین کا ہو تو لوگ اس کی ٹکر کے بارے میں کہتے ہیں جنت میں پہنچا دے گی، وہ حسن حسین، مولا علی اور سیدہ طاہرہ طیبہ عفیفہ عابدہ فاطمہ، حضور کے جگر کا ٹکڑا، شرم کھاؤ، حیا کرو، لگام دو اپنی زبانوں کو، اور اگر دل میں حضور کا خیال آ جائے کہ حضور نوکر ہیں تو آنکھ بند کر کے دھوم مچا دو، حیدر 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 حیدر۔ میں ایک چھوٹا سا سوال مفتی حبیب مالک صاحب، چھوٹا سا سوال آپ سب کی کریمانہ ذہن کے دروازے پر دستک دے کے رکھوں گا کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، اس کی ٹریننگ کریں۔ ٹریننگ نہیں کریں گے ان سے پوچھیں، میں نے ان کو خود دیکھا ہے، ٹی وی پر بیٹھ کے ریاض کرا رہے ہوتے اپنے شاگردوں کو کہ نہ یہ نعت اس طرح پڑھ، اس لفظ کو اس طرح پڑھ، اس کو ذرا دبا کے پڑھ، اس کو ذرا اٹھا کے پڑھ، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھ، اس کی دھن میں ذرا سانس اوپر لے، سانس نیچے لے، اس میں دیکھنا سامعین کو، آنکھ بند کر لے، اس میں آنکھ کھول لے، اس میں بدن کو جھٹکا دے، اس میں سامعین کو جھٹکا دے۔ یہ نعت کا فن ہے، یہ زبیب شاہ صاحب جانتے ہیں، یہ ریاض کرتے ہیں، ریاض کرنے کا مطلب مشق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ میں نعت صحیح پڑھ سکوں۔ وہ سونے ہاں فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے، ادھر دجال آسی ادھر امام مہدی آسی، اور مشق کر لو سونے ہاں، جانا کدھر؟ ریاض کرو، خدا کے بندو محنت کرو، دجال کے ساتھی بنو گے۔ اگر ارادہ نہیں ہے دجال کی طرف جانا تو تمہاری ایمانی ضرورت ہے کہ حیدر 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 علی علی کرو۔ میرے بہت پیارے دوستو، اس میں سب سے پہلی چیز میں نے کہا کہ ایمان میں پہلی چیز ادب ہے۔
میں نے کہا کہ ادب جو ہے وہ محبوب پر اعتراض سکھاتا ہی نہیں، وہ تو محبوب کے سامنے آنکھیں بچھانے کا درس دیتا ہے۔ ہم جیسے لوگ آپ کے دل میں آ جائیں، چھوٹے بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، پیارے، تو دیکھو آج زبیب شاہ کتنے ہم پر پھول برسائے گے۔ میں روکتا رہا، کیوں پھول برساتے ہو؟ لوگ ہماری قدر نہیں کرتے۔ 1400 سال بعد جو دریا خون کا چلا تھا نسل در نسل، وہ دریا ان رگوں میں پہنچا تو لوگ پھول برسانے لگ گئے۔ اصل حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اگر تمہاری بستی میں علی آ جائیں، تمہاری بستی میں علی آ جائیں تو علی کو دیکھ کے کیا کرو؟ کیا کرو؟ جو فیصلہ محبوب کرے اس پر راضی ہونا سیکھو۔ تسلیم اور رضا، تسلیم اور رضا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ قرآن یہ سکھاتا ہے بات آپ کو کہ کیا بہتر ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو ان کو دیا تھا راضی ہو جاتے، اللہ رسول نے جو دیا تھا راضی ہو جاتے، خوش ہو جاتے، تسلیم کر لیتے، گردن جھکا لیتے۔ اللہ اکبر۔ وقالوا حسبنا اللہ، یہ دوسرا نقطہ ہے، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت کی تفسیر تو جو میں نے لکھی ہے وہ پڑھی، الحمدللہ میں ایسا محترم، ایسا رائٹر ہوں کہ جس کی زندگی میں لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے اس کو پڑھا۔ لوگوں کی کتابیں موت کے بعد بھی نہیں پڑھی جاتی۔ مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، ایک مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں اور ایک میں فقیر ہوں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ ہماری کتابیں عرب و عجم میں پڑھی گئیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ میرا تو لطیفہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمیں جہاز میں بیٹھا طاہر شاہ صاحب، تو میں پڑھ رہا تھا قرآن مجید، شاید کوئی تفسیر لکھ رہا تھا، تو کرو آیا، کرو کہتے ہیں جہاز کا عملہ، وہ آ کے کہنے لگا، مجھے کہنے لگا ایکسکیوز می، آپ اگر ڈسٹرب نہ ہوں تو میں آپ سے ایک بات کروں۔ میں نے کہا جی کیا بات کرنی آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی دیر سے قرآن لکھ رہے ہیں، میرے پاس ایک ترجمہ ہے بادشاہ، وہ پڑھو تو تنو مزہ آ جائے۔ میں نے کہا لا یار میں سنبھال کے لے کے جاؤں گا۔ وہ اندر سے لے کے نکال کے لے آئے اور میرا ہی ترجمہ مجھے اس نے پیش کیا۔ میں نے کہا اللہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اچھا لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ میرے نعرے ماریں، میں نعرے اور لگانا چاہتا ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ سونے اللہ پاک نے کہا قالو حسبنا اللہ، منافقت کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے، مسلمانوں تم دل سے بڑے عاشق ہو، لیکن قالو منافقہ کا علاج ہے کہ زبان نہ نعرے مارو، اس کا اعلان کرو، اس کا اعلان کرو، تم ساروں کے سامنے کہو حسبنا اللہ، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کا چہرہ کافی ہے، ہماری حضور کافی ہے۔ جدھر منافق زیادہ ہوں کہیں علی علی نہ کرو، ادھر ضرور کرو۔ اللہ اکبر۔ میں اس دن ایئرپورٹ پر اپنے ایک مہمان کو چھوڑنے کے لیے گیا، قاسم ماشاءاللہ بڑا مقبول آدمی ہے، یہ کہیں اور چلا گیا تو مجھے اکیلا ہی مہمان اپنا چھوڑنے کے لیے جانا پڑا۔ تو میں گاڑی پر گیا تو ایئرپورٹ پر اترا تو وہاں سے میں نے دیکھا 4-5 آدمی جوان سے ہیں، سر پر ٹوپیاں بھی نہیں ہیں، وہ سارے مجھے دیکھ کے کہنے لگے یا علی یا علی۔ میں نے کہا میں اب سمجھ گیا ہوں اللہ نے میرا ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان قبول کر لیا ہے، مہر لگ گئی ہے، مہر لگ گئی ہے۔ وہ سونے اپنے ایمان پر جو مہر لگانا چاہتا وہ کرے ہے ادھر ہے ادھر۔
اور جی اسلم صاحب میں حسین لطیفہ بتاؤں، لاہور میں ایک بندہ فوت ہو گیا میرا عقیدت مند، تو وہ اس کے رشتہ دار میت کو قبر میں اتار رہے تھے، میت کو قبر میں اتار رہے تھے، تو وہ قبر میں اتارتے جب میں اوپر سے چلا گیا تلقین پڑھنے کے لیے، جب تلقین پڑھنے کے لیے میں گیا تو ان کی نظر مجھ پر پڑی تو کہتے ہیں حیدری، وہ جب حیدری کی نا تو میت ان سے چھوٹ گئی، اور وہ قبر میں چلی گئی، تو اس میت کا باپ کہتا ہے غم نہ کرو یہ بھی کر رہا ہے حیدری حیدری حیدری، جھوم گیا وہ، جھوم گیا وہ۔ تو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم مر جائیں تو ہمارے لاشیں بھی کہیں گے حیدری، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں توجہ چاہوں گا، قالوا حسبنا اللہ، اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ دوسرا نقطہ، پہلا ادب، دوسرا یہ ہے بچے بزدل ہو کے زندگی نہ گزارو، بہادر ہو کے زندگی گزارو، بہادر ہو کے زندگی گزارو۔ میں نے اس میں کلش شریف کے پیر صاحب ہیں شمیم صابر صاحب، اس نے میں نے ٹیلی فون کیا، بلکہ قاسم سے کروایا، میں نے کہا جی ہوں پیڑ جم گیا ہے پیرو، تو اپنے آپ کو علی دی اولاد کہندے ہو، تو تسی ہے بھی عوان ہو۔ عوان کا من ہے سیداں دی مدد کرنے والے، کوئی عوان کا مطلب ہے مدد کرنے والے، آؤن سے ہے۔ جس وقت اس وقت عوانوں نے بھی سیدوں کا ساتھ دیا تھا، محمد بن حنفیہ نے جناب تہس نہس کر دیا تھا حسین کے دشمنوں کو۔ تو یاد رکھنا، میں کہا علی والے جتنے آؤ گے، انہوں نے کہا یار سر کے بل آئیں گے اور علی علی کریں گے آ کے، سر کے بل آئیں گے۔ تو میں نے کہا ادب، دوسری میں نے عرض کی کہ آشکار کریں اپنے ایمان کو، ظاہر کریں اپنے ایمان کو۔ اللہ کی قسم، اس نے سپریم کورٹ کا وکیل مجھے ملنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے آیا، تو لاہور اتفاق مسجد میں، تو مجھے بیعت ہونے کے لیے میرے پاس آیا، تو میں نے کہا پھر کوئی وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب، پھر کوئی مولوی سڑیا ہے مل جاتی ہے تو کیسے ہوں بیعت میں توڑنا، آج ہی نہ کرو۔ بیعتاں بھی سوچ کے کرنی چاہیے، کیڑی ضرورت ہے کرنے کی، چوڑیاں تے نہیں نہ ونگاں تے نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے جی میں نے سوچ لیا ہے۔ میں نے کہا آپ کی سوچ ہے کیا، سوچ لیا ہے؟ وہ کہنے بس حیدر حیدر کرنا، یہ تو ہم نے پہلے ہی سوچ لیا ہے، یا ہم نے پہلے ہی سوچ لیا ہے۔ میں نے کہا ادھر آ، ہاتھ پکڑ میرے دوست، اصل بات یہ ہے، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں فوارہ مسجد میں جس وقت علی علی کرتا ہوں تو میرا کوئی مسلمان ٹارگٹ نہیں ہوتا، میں کسی مسلمان کی مخالفت نہیں کرتا۔ اصل میں اس وقت یہودی کوشش کر رہے ہیں کہ مولا علی کا پرچم سرنگوں کیا جائے، وہ اشتہار دے رہے ہیں خیبر واز دا لاسٹ چانس، بس وہ خیبر تھا جو علی نے توڑ لیا، اب علی والوں سے کچھ نہیں ٹوڑے گا۔ تو میں ان کی بات کرتا ہوں، تم اپنی طرف کھینچ لیتے ہو، یار بھلے بندے ہو یار، واہ واہ انسان ہو یار، خدا تھوڑے تے رحم کرے۔ میں یہودیاں دی مخالفت کرنا، تسی اپنی طرف کھینچتے ہو۔ ہن جڑا یہودیاں دے مخالف ہے وہ ذرا جوش نال کرے حیدر حیدر حیدر۔ مجھے ایک بندہ ملا تو کہنے لگا شاہ صاحب میں تو دیو بندی ہوں۔ میں نے کہا آؤ جی دیو نو بند کرنے، آؤ جی دیو نو بند کرنے۔ وہ کہنے لگا جی دیو کیسے بند ہوگا؟ میں نے کہا کرتے ہیں حیدر سارے دیو بند۔ بہت آسان، بڑا آسان طریقہ ہے جناب،
یہ اس بچے نے کل ایمان کہا ہے نا، تو مجھے مزہ آ گیا. کل ایمان تو علی ہے نا. یہ سند میری تھوڑی ہے، یہ حضور کی دی ہوئی ہے، یہ حضور کی دی ہوئی. قالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی، ہمارے لیے اللہ کافی. سیؤتینا اللہ من فضلہ. اچھا بڑی مزدار بات ہے مفتی حبیب المالک صاحب، آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں. اصل میں ہم نے عوام میں ذرا عوامی طرح تفسیر بیان کرنی ہوتی ہے. اچھا اعلان ہو گیا کہ عنقریب اللہ ہمیں اور دے گا. سمجھ آئیے، سمجھ آئیے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. میں نے بھی شاہ جی کی خدمت کی ہے، احسان نہیں کیا ہے. انہوں نے نعت پڑھی ہے تو میں جھوم گیا ہوں. لیکن اگر تھوڑی دیر سوچ لیں زبیب شاہ جی کہ آج تو بڑی محبت ملی ہے مجھے، آج بڑی عزت ملی ہے. شاہ جی میرا کل کیا ہوگا؟ رب نے کہا ہوئے منافقاں نو مارنے والے ہو، آج بھی توڑا تو کل بھی توڑا. آج بھی آپ کا اور کل بھی آپ کا. آپ غم کیوں کھاتے ہیں؟ اور لوگوں کے جناب پروٹے خالی ہو سکتے ہیں لیکن علی والوں کا لنگر ختم نہیں ہو سکتا ہے. اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تو اللہ کے دینے کی بات ہے. تو اللہ پاک منافقوں کو جانتا ہے نا، منافق کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تو دیتا ہے جی، مانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ دیتا ہے. رب کریم نے آگے کہا من فضلہ ورسولہ، وہ پورا پاڑا پڑھو. اللہ بھی دینا تو رسول بھی دینا. اللہ بھی دیتا ہے اور اس کا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو پر امید ہیں، اللہ کی قسم پر امید ہوں. مجھے خدا کی قسم، میں تقدیس نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اس حافظ کو ایک نسخہ میں نے تلاوت کا دیا ہے. انہوں نے مجھے مانگا کہ اپنی تلاوت کا نسخہ دیں، میں نے ان کو دے دیا. میرا زبیب شاہ صاحب، میں آج کل جو صبح تلاوت کرتا ہوں 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد میرا ختم ہو جاتا ہے. 9-10 پارے پڑھتا ہوں، اللہ قبول کر لے. تو میں اپنا ختم جب ہوتا ہے تو ختم دے کے میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میری اولاد کو معاف کر دے. یا اللہ میرے سنگیاں نو معاف کر. یا اللہ میرے سنگی جنہ میرا ہاتھ پکڑے، یا اللہ معاف کر دے. میں ان کو قبر میں کیا جواب دوں گا، قبر میں کیا جواب دوں گا. اللہ کی قسم جب یہ آیت پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی اللہ نے مجھے بھی معاف کر دیا، میرے سنگیوں کو بھی معاف کر دیا. ہماری منزل ٹھیک ہو گئی ہے ہمارا. اب میں ڈیفنس کالج میں ایک دفعہ لیکچر دینے کے لیے گیا، بڑا مزدار لطیفہ سنا. تو مجھے کہنے لگے کہ بگیڑی صاحب، شاہ صاحب آپ آ رہے ہیں تو یہ آرمی کا ماحول ہے، ادھر نعرے نہ لگوانا، ادھر نعرے نہیں چلتے، ادھر چپ رہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں پابندی کروں گا. میں نے کہا بھائی ایک بات ہے کہ میں قرآن دوں گا. کہا یار 10 قرآن دے دے لیکن نعرے نہیں مارنے. میں نے ان کو 10 افسروں کو قرآن دی. وہ کرنل تنویر صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے رضا ثاقب صاحب کے ذریعے وہ میری بیعت ہوئے، اللہ خوش رکھے. تو وہ مجھے ان کو قرآن مجید دیا. تو میں نے ہنس کے چائے پیتے ہوئے کہا میں نے تو نعرہ حیدری مار دیا. کہنے لگے وہ جی آواز تو نہیں آئی. میں نے کہا علی مال قرآن بل قرآن مالی، کہیں چپ نعرہ لگاتے ہیں کہیں بولتا نعرہ لگاتے ہیں. جدھر ہم قرآن دے دیں وہ چپ ہے حیدری، اور جب بول کے کہے تو حیدر حیدر حیدر. پائے جی یہ بھی نعرہ حیدری ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ سی کہ منافق حیدری کا نعرہ برداشت نہیں کرن گے. حضور نے کہا علی مال قرآن ہو. علی تو قرآن ہے نہ دے دے, علی علی ہو ہی جاتے ہیں. جدھر علی علی ہو جائے ادھر قرآن آ جاتا ہے, جدھر قرآن آ جاتا ہے ادھر علی آ جاتا ہے. قرآن کی خدمت کریں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سیکھیں, قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں, قرآن کو تقسیم کریں, قرآن کو چومیں, قرآن کو دل کے ساتھ لگائیں. قرآن مجید کے ساتھ جو محبت کرے گا قیامت والے دن قرآن آواز دے گا, یا اللہ بیگانہ نہیں ہے میرا ہے, میں دا سفارشیاں. علی کام نہ آیا. جن کا پیر علی ہے انشاءاللہ علی ان کو پہنچے گا, ان کو پہنچے گا. ہے انا الاللہ راغبون, انا الاللہ راغبون. ایمان ادب, اپنے ایمان کو آشکار کرنا, تسلیم و رضا کی زندگی, اور پیچھے رغبت اپنی اللہ کی طرف رکھو. یہ رغبت, ہمارا ذکر ہی رغبت والا ہے. چپ چاپ بس اپنا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ملا کے رکھیں. اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. کام کرو, جو ہی فارغ ہو تو اپنی رغبت اللہ نہ. بچے اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیں. جس دل میں اللہ اللہ ہوتی ہے اس زبان پہ علی علی ہوتی ہے, اور جس زبان پہ اللہ اللہ ہوتا ہے اس دل میں علی علی ہوتی ہے. یہ اذکار جڑے ہوئے ہیں. تو میں نے باوجود نہ چاہنے کے بھی پورا گھنٹہ خطاب کر دیا آپ کے سامنے. میں معذرت چاہتا ہوں, اس دفعہ میں آپ کے پاس بین بلایا آیا ہوں. میں نے اس کو کہا کہ حافظ صاحب بلال ہے سنگیا میرے میں بیٹھ جاؤں, میں ان کو مل لوں. میری ضرورت کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی دھیلا نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. بچے بس میں کہتا ہوں عاقبت اور قبر آپ کی اچھی ہو, عاقبت اور آپ کی قبر اچھی ہو جائے. بس صرف 5 منٹ ذکر کے اور پھر میں دعا کر دوں. اور آپ سے لوگ بیت والے لیکن آگے نہیں آ سکتے, ادھر سے ہاتھ کھڑا کریں. وہ ادھر بھی آج الحمدللہ میں نے بیت جب کیا ہے تو میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرو, تو 300 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا. اور اب آگے آئیں گے تو بہت افراتفری بن جائے گی. ذرا کھڑے ہو جائیں, جو بیعت ہونے والے ہیں صرف اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, صرف اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. میں آپ سب کو دیکھتا ہوں, ہاتھ یہ سمجھیں کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں, اللہ کے فضل سے میرے ہاتھ میں, آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں, اللہ کا. کیا بات ہے, کیا بات. توبہ طائب تے اللہ دے حوالے تے میرے پیران دے ذریعے, سارے شجران دے ذریعے, غوث پاک غریب نواز بالاک زکریا ملتانی تو بہاؤ الدین نقش بند دے حوالے تے صدیق اکبر تے علی دے حوالے تو حضور دے حوالے تے اللہ دے حوالے اس سلسلہ قبول کی تھا. ہون بیٹھ کے دل ذکر کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گوشہ درود والے ساتھی ہوں. آپ سے ویسے میں آپ کی پوسٹیں دیکھتا رہتا ہوں, بڑا خوش ہوتا ہوں, بہت خوش ہوتا ہوں, بہت خوش ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے. سونے اب میری کوئی تنظیم ہے نہیں, میں ہوں روحانی, میں اس دن رانی پور کیا ہے پہلے علماء دی جماعت سے ہوں میری ترقی ہو گئی, میں ہوں صوفیاء دی جماعت سے چاہ رہا تے ہوں جناب علی میں تاں میں اللہ اللہ بھی کرانا تے علی علی بھی کرانا تے بچوں کو سارے تسی اچھے لگ رہے ہو. میرے نال تساں گل کے جماعت اہل سنت تے بھی سارے لوگوں کا شکریہ. میرے ہاتھ چوم دے رہے ہیں, میرے گھٹنے پکڑ دے رہے ہیں, میرے نال پیار کر دے رہے ہیں. اللہ تساں سدا سلامت رکھے. تے ساڈا درس جڑا آخرت کی فلاح ہے تے قرآن مجید پڑھنا ہے, اللہ نال محبت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے. تے علی علی کراساں, حیدر حیدر کراساں, اس کر کے یہودیاں نال ساڈا پنگا ہے. وہ تے اس کولوں تے اسی باز نہ آنے.
تو انشاءاللہ میرا جڑا لائق سنگی ہے بہادر سنگی ہے انشاءاللہ وہ علی علی دے اتنے قائم رہے گا اللہ پاک دی اللہ تو اللہ تم خوش رکھے تو دعا کرو شاہ جی صاحب تسی دعا کرو ہاں جی اللہ تعالیٰ تمہیں سارے بچے چولا بھر بھر کے دے کسی چیز دی کمی نہ دے حافظ زبیر صاحب جاوید صاحب تاری مسجد کی کمیٹی آغا صاحب علماء بہت پرانے علماء میں دیکھنے آئے ہیں ظہور شاہ صاحب آستانے دے لوگ آئے ہیں اللہ سب دا اقبال بلند کرے اللہ سب نو عزتاں دے اللہ سب دا ذکر جاری کرے اللہ سب دی عاقبت اچھی کرے اللہ حضور دی نظر تسانو محبوب بڑھا دے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں روزیاں کھلیاں کر دے اللہ تہاڈے ایماناں نو مستحکم کر دے اللہ تہاڈے گھراں وچ برکت دے دے اللہ بیماراں نو شفا دے دے جنہاں دعاواں دے کے اللہ قبول کر لے اللہ تعالیٰ جڑے سنگی میرے کول نہیں انہاں نو بھی بخش دے انہاں دی بھی یا اللہ مغفرت ہو جاوے ساری کائنات یا اللہ اپنے دین دا جھنڈا بلند کر دے یا اللہ دین اسلام دا جھنڈا بلند کر دے یا اللہ حضور دی امت نو معاف کر دے انہاں سارے دیاں دعاواں نو قبول کر لے زبیب شاہ صاحب نو دیر تک توفیق دیندا رہے حضور دیاں نعتاں گنگناندے رہن اور نعت خان جڑے آئے نے اللہ انہاں نو نوازے وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتہ